ولی اللہ بننے کے دعوے کر رہے ہو اور متقی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک انسان متقی نہیں ہوگا، پرہیزگار نہیں ہوگا، خود کو شیلڈ نہیں کرے گا، وہ ولایت تک پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ اگر آپ کو کوئی نظر آتا ہے ولی اللہ، جس کو آپ پیر مانتے ہیں، مرشد مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں، اور وہ متقی نہیں، اب متقی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی چھوٹا سا بھی نشہ کر رہا ہے، چھوٹا سا نشے سے مطلب یہ ہے پان کھانا، میں تو یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا، وہ خود کو گارڈ ہی نہیں کر پا رہا۔ پان کھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس کے اپنے نفس پہ اس کو کنٹرول ہی نہیں ہے، وہ اپنی خواہشوں کا غلام بنا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ پان چھالیا گھٹکے یہ ساری چیز کھانا، پان پراگ، یہ ایکچولی صحت کے لیے خلاف بھی ہے، ماؤتھ کینسر ہوتا ہے، تو یہ خود کو کہاں شیلڈ کر پا رہا ہے، تو یہ متقی نہیں ہوا۔ اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی نسوار لگا رہا ہے، کوئی کھینی کھا رہا ہے، اور کوئی بھنگ پی رہا ہے، کوئی شراب، مطلب یہ سارے جو نشے ہیں، سگریٹ پی رہا ہے، تو ان سب نشوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے بہت سارے ایسے لوگ ہیں اپنے دربار میں، یہ چرس بھی پی رہے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے ہیں، پان بھی کھا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کی باتیں بتا رہے ہیں، اور ساتھ میں پیک دان پڑا ہوا ہے، پان تھوک رہے ہیں، گھٹکا تھوک رہے ہیں، اور خود کو پیر و مرشد اور ولی اللہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو خود اپنے جسم کو ہی گارڈ نہیں کر پا رہے، تو یہ اپنے نفس اور روح کو کیا گارڈ کریں گے؟ یہ اپنے جسم کے لیے، منہ کے لیے ہی متقی نہیں بنے، تو یہ اپنے روح اور جسم کے لیے کیا متقی بنیں گے؟ قرآن کی پہلی آیت آپ کو یہ بتا دیتی ہے کہ یہ کتاب انہی کے لیے جو متقی ہیں۔ جب تک بندہ فالو نہیں کرے گا کسی چیز کو، تو اس سے فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ میں نے، اب یقین کریں، آپ اگر خود سوچیں ایک منٹ کے لیے، آپ کے آس پاس میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے منہ میں پان گھٹکا پڑا ہوا ہے، سگریٹ پی رہے ہیں، مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے نشے کر رہے ہیں، اور اللہ کی رسول کی باتیں کر رہے ہیں، اور خود کو ولی اللہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ایسا پاسبل ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہی تو مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر ہی نہیں پا رہے، وہ صحیح لوگوں کی طرف ہم اس لیے نہیں جا پا رہے کیونکہ ہم خود ہی صحیح نہیں، ہم نے خود ہی نہیں سمجھا کہ اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ کی معرفت کی نشانی کیا ہے، وہ کیا کیا تکلیفیں ہیں، ہم وہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ ہم سنی سنائی باتوں کو اپنے ساتھ لیے، اور پھر یہ ایک فیشن ہو گیا ہے، ایک گیٹ اپ بن گیا ہے مرشد اور مرید کا۔ لوگ دربار بنا کے بیٹھے ہیں، دکان کھول کے بیٹھے ہیں، اور ایسی ایسی دکانیں ہیں جہاں پہ آپ کو پیسے دینے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ دان نہیں دو گے آپ کا کام نہیں ہوگا۔ مطلب اللہ بھی رشوت لیتا ہے کیا؟ یا وہ جو آپ کا مرشد آپ نے جس کو بنایا وہ بھی آپ سے رشوت لے رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے کہ دان کرو، جو مرضی آئے دان کر دو، اور گیٹ اپ بنایا ہوا ہے، کوئی سیدھی ٹوپی پہن رہا ہے، کوئی الٹی ٹیڑھی ٹوپی پہن رہا ہے، کوئی مختلف کلر کے جو اوپر دستار باندھ رہے ہیں، مختلف کلر ہیں، کوئی جبہ پہنتا ہے تو کوئی شلوار قمیض پہن رہا ہے، کوئی شیروانی پہن رہا ہے، کسی کی داڑھی چھوٹی ہے، کسی کی داڑھی لمبی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے اپنے سلسلے بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہماری نسبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا کے ملتی ہے، کوئی کہتا ہے ہماری نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتی ہے، کوئی کہتا ہے ہماری نسبت ہمارا شجرہ غوث پاک اعظم سے جا کے ملتا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا جو سلسلہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق سے جا کے ملتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بی بی فاطمہ سے ہمارا جا کے سلسلہ ملتا ہے۔ یہ سارے سلسلے بنا رہے ہیں۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ ہم سب آدم کی ایک ہی اولاد ہیں؟ ہم سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم سمجھیں تو سلسلہ نہیں ہوتا کوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا ہے، وہ جن کے بیٹے تھے وہ ان کے والد کبھی
وہ مسلمان ہوئے ہی نہیں. دعا کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے. تو کیا وہ والد اگر وہاں پہ والد اگر مسلمان نہیں ہو رہا، اللہ کو نہیں مان رہا، تو بیٹا تو نبی ہو گیا، اور ایسا نبی جس کو اللہ نے امام بنا دیا. بالکل اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو تھے ان میں ایک بیٹا بھی نبی تھا. یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی تھے، لیکن دوسرے جنہوں نے دھکا دے کے کنویں میں پھینکا وہ کون تھے؟ وہ بھی ان کے بیٹے اور بھائی تھے. تو یہ رشتہ داریاں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ جینیٹک اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کا کرم رشتہ داریوں پہ نہیں ہوتا. اللہ کا کرم جب ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے. یہ نہیں سوچے کہ یہ فلاں اس کا نسبت ہے، یہ ہے، یہ فلاں کی. ان چیزوں میں تو ہم پھنس گئے. برے صغیر میں سب سے بڑا مسئلہ اسلام کی جو اصل تعلیم جو بھی تھی وہ اس لیے پیچھے رہ گئی کہ ہم شخصیت پرست رہ گئے. ہم شخصیتوں کے پیچھے رہ گئے، ہم مزاروں کے پیچھے رہ گئے، ہم نسبتوں کے پیچھے رہ گئے، ہم سلسلوں کے پیچھے رہ گئے، اور اصل جو میسج تھا جو قرآن میں درج ہے اس سے پیچھے، اس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس کو دیکھنے دیا گیا ہی نہیں ہمیں. میں آپ کو بتاؤں یہ ہمیں روکا گیا ہے، کیونکہ اگر مسلمان صحیح حقیقی مومن جو متقی ہے وہ اگر قرآن شریف کو فالو کرے گا، اس کو کھول کے صحیح طریقے سے پڑھنا شروع کرے گا، یقین کرے آدھے سے زیادہ جو ہمارے یہاں غلط فہمیاں وہ تو ختم ہو جائیں گی. لیکن کیوں ہم نہیں پڑھتے؟ ہم نے سمجھا کہ قرآن ملے کو پڑھنا ہے، ساری ایک پروفیشن ہم نے بنا دیا کہ یہ کام ملے کو کرنے. نہیں، ہر ایک کے لیے قرآن ہے، انڈیویڈول کے لیے. اب سب کو پڑھنا ہے، اب سب کو عمل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مولوی حضرات کے لیے قرآن ہے، وہی نماز پڑھائیں گے، وہی بس انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور وہی جنت کی ٹکٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہی صحیح ہیں، آپ سب غلط ہیں. وہ کیوں نہیں کہیں گے؟ بالکل کہیں گے. وہ اس لیے کہیں گے کہ ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ آپ کو قرآن کی ABC بھی نہیں آتی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ اپنی منمانی تو کریں گے، آپ سے حقیقت چھپائیں گے. جو ان کو سمجھ میں آئے گا، جو ان کو شریعت میں صحیح لگے گا آپ کو وہ بتائیں گے، بالکل بتائیں گے، اور آپ مینیپولیٹ ہوتے رہیں گے، اور ہوتے آئے ہیں. صدیوں سے یہ کہانی چل رہی ہے. فرقوں کے اوپر فرقے بن رہے ہیں، کوئی کس طرف جا رہا ہے، کوئی کس کا امام بن رہا ہے. کوئی یار ایک قرآن، ایک دین، ایک اللہ، ایک رسول، پھر بھی ہم نے اتنے دھڑے بنائے ہوئے ہیں کہ آج ہم گن بھی نہیں سکتے. روز کہیں نہ کہیں سے ایک بندہ اٹھتا ہے اور خود کو کہتا ہے کہ قرآن مجھے سمجھ میں آ گیا اور نئی شریعت بنا دی انہوں نے. ملا اپنی شریعت بنا رہا ہے جہاں پہ اس کی مرضی بن رہی ہے. اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم اور آپ اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے. تو اگر چاہتے ہو ولی اللہ بننا چاہتے ہو تو آپ کو قرآن سے جڑنا پڑے گا، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. معرفت کا راستہ قرآن کے سوا کہیں پہ بھی نہیں ہے. اسی لیے جو بھی ہمارے صوفیہ کرام گزرے ہیں سب کا گرفت قرآن پہ تھا. پہلے انہوں نے قرآن پڑھا، اس کے بعد جا کے وہ ولی اللہ بنے، اور یہ ثابت چیزیں ہیں.